اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ سامعین گرامی، ناظم نشر و اشاعت ختم نبوت فورم محمد احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل اینڈ آف پروفٹ ہوڈ پر رد قادیانیت، مرزائیت اور دیگر فتنوں کے رد سے متعلق ڈیٹا مختلف قسم کی ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں، تو آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل اینڈ آف پروفٹ ہوڈ کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو جو ان مختلف فتنوں کے رد سے متعلق ہو وہ آپ تک بر وقت پہنچ جائے۔ تو سامعین گرامی، آج ایک مختصر اور چھوٹی سی ڈیبیٹ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جو کہ ایک مربی سے ہوئی ہے۔ تو چلتے ہیں آج کی اپنی ویڈیو کے مین پارٹ کی طرف۔ سامعین گرامی، یہ واٹس ایپ پہ ایک قادیانی مربی کہلو صاحب ہیں، ان کا ایک مجھے واٹس ایپ پہ میسیج ہے کہ آپ کے اپنے بڑے کے بارے میں پوسٹ لگائی ہے تو آپ کو بہت زیادہ مرچیں لگی ہیں۔ تو انہوں نے یہ میسیج کیوں کیا کہ یہ ہمارے واٹس ایپ کے گروپ قادیانی مکالمہ میں ایڈ تھے، تو اس میں بلا وجہ یہ پوسٹر سینڈ کر رہے تھے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا، تو انہیں میں نے وہاں سے ریموو کر دیا کہ یہ آپ کے اس قسم کے پوسٹر سینڈ کرنے کی وجہ سے مرزا قادیانی سچا نہیں ثابت ہو جاتا۔ تو انہوں نے یہ مجھے میسیج کیا۔ اس کے جواب میں میں نے ان سے عرض کیا کہ یار، ان حرکتوں سے مرزا قادیانی سچا نہیں ہو جائے گا، وہ ساری زندگی جھوٹ بولتا رہا ہے، کذاب ہے، کذاب ہی رہے گا۔ اس پر کیا رپلائی انہوں نے کیا، سنیں آڈیو۔ جی، جو حرکتیں آپ کرتے ہیں ان سے نہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام جھوٹے ثابت ہوئے تھے، نہ ہوئے ہیں اور نہ آپ سے ہوں گے انشاءاللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سچا کہا ہے۔ یہ آڈیو ان کی غور سے سن لیجئے گا دوبارہ ویڈیو کو ریپیٹ کر کے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مرزا قادیانی ہماری باتوں سے نہ جھوٹا ثابت ہوا ہے نہ ہوگا، اور کیوں نہیں ہوا اور نہ ہوگا کہ اللہ نے اسے سچا کہا ہے۔ چلیں جی آگے چلتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مرزا صاحب کو کہاں سچا کہا ہے، کچھ ہمیں بھی بتائیں۔ تو اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ جھوٹا کہاں کہا ہے، کچھ ہمیں بھی بتا دو۔ یہ مربی صاحب کہہ رہے ہیں، جس کے رپلائی میں نے ایک آڈیو کی۔ کہلو صاحب اپنے پیروں تے پانی پاؤ تے میرا ویر، میرا دعویٰ نہیں ہے کہ مرزا صاحب نو اللہ نے سچا کیا یا جھوٹا کیا، ٹھیک ہے میرے بھائی؟ یہ آپ نے کہا کہ اللہ نے مرزا صاحب کو سچا کہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں نے کہا کچھ مجھے بھی بتائیں کہ کہاں سچا کہا ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے مرزا صاحب کو جھوٹا کہا، میں نے یہ کہا کہ وہ اپنے کردار سے جھوٹے ثابت ہوتے ہیں۔ کیسی جی بچوں والی باتیں کرتے ہیں یہ؟ آپ نے کہا، اپنے محترم کہلو صاحب، آپ نے کہ اللہ مرزا صاحب کو سچا کہہ رہا ہے، تو میں نے کہا جس اللہ نے مرزا صاحب کو سچا کہا اس نے کہیں نہ کہیں تو کہا ہوگا، کچھ مجھے دکھائیں بھی تو صحیح۔ اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جھوٹا کہاں پہ کہا ہے، وہ میں دکھاؤں؟ اور بھائی میں نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ اللہ نے مرزا صاحب کو جھوٹا کہا ہے، میں نے کہاں پہ کہا یہ پہلے مجھے دکھائے نا۔ میں نے تو یہ کہا کہ مرزا صاحب خود جھوٹے ہیں، اپنے کردار سے جھوٹے ہیں، شخصیت و کردار کے آئینے میں مرزا صاحب جھوٹے ہیں۔ مولوی صاحب، یہاں پر کی اوپر عبارت لکھی ہوئی ہے جس میں آپ نے کہا کہ مرزا صاحب جھوٹے ہیں، تو اس کے بعد میں نے آپ کو ایک عبارت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرزا صاحب کو سچا کہا ہے، سچا ثابت کیا ہے۔ تو دعویٰ تو آپ کا ہے، دلیل آپ نے دینی ہے جناب، مجھ سے دلیلیں کیوں مانگتے ہیں؟ آپ بتائیں، آپ کیا مانتے ہیں مرزا صاحب جھوٹے ہیں تو آپ نے دلیل دینی ہے۔ آپ نے دعویٰ جو کیا ہے مرزا صاحب نعوذ باللہ جھوٹے ہیں تو آپ نے اس کو ثابت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سچا کہا ہے۔ یہ اپنی آڈیو سنیں۔ میں نے کہا کہ مرزا صاحب، میں نے کہا کہ کذاب مرزا قادیانی سچا نہیں ہو جائے گا، وہ ساری زندگی جھوٹ بولتا رہا، کذاب ہے، کذاب رہے گا۔ آپ نے کہا کہ مرزا صاحب کو اللہ نے سچا کہا، اور بھائی آپ نے یہ اللہ پہ الزام لگایا اور یہ آپ نے دعویٰ کیا، ٹھیک ہے؟ پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ دعویٰ وہ ہوتا ہے کہ جسے ثابت کرنا پڑے، اور جس چیز کو ثابت نہ کرنا پڑے جو پہلے ثابت ہو وہ دعویٰ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ میری بات کو دعویٰ کہتے ہیں کہ جو میں نے کہا کہ مرزا قادیانی ساری زندگی جھوٹ بولتا رہا اور کذاب ہے، کذاب رہے گا، تو اس کی دلیل میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ اور اگر آپ اسے دعویٰ نہیں سمجھتے اور اپنی بات کو دعویٰ سمجھتے اور جو حقیقت میں آپ کی بات دعویٰ ہے کہ آپ نے کہا اللہ نے انہیں سچا کہا ہے، تو کم از کم یہ تو بتا دیں کہ اللہ نے کہا سچا کہا ہے، یا پہلے میں مرزا صاحب کے کردار سے انہیں جھوٹا ثابت کر دوں، پھر آپ دکھائیں گے کہ اللہ نے کہا انہیں سچا کہا۔ ابھی ڈیسائیڈ کر لیں، جیسے آپ کہتے ہیں ویسے میں کر لوں گا۔ بے شک میں نے آپ نے جو دعویٰ کیا ہے اس دعوے کی دلیل میں جس طرح کا آپ نے دعویٰ کیا ہے آپ نے بھی کوئی دلیل نہیں دی،
تو آپ کا جو دعویٰ تھا اس کے مقابلے میں نے بھی دعویٰ کر دیا، اب آپ جب دلیل دیں گے تو میں بھی دلیل دوں گا۔ جی سامعین گرامی، انہوں نے خود کہا کہ آپ کے دعوے کے جواب میں نے دعویٰ کر دیا، اور انہوں نے کیا دعویٰ کیا، وہ جو انہوں نے میسج کیا، انہی کا وائس میسج میں نے رپلائی کیا، وہ دوبارہ سن لیں، جس میں مربی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سچا کہا، مطلب مرزا قادیانی کو اللہ تعالیٰ نے سچا کہا ہے۔ یہ مربی صاحب خود اقرار کر رہے ہیں کہ ان کا دعویٰ ہے۔ چلیں آگے چلیں۔ دعویٰ آپ نے کہاں پر کیا ہے؟ وہ دعویٰ مجھے دکھا دیں ذرا۔ جی، جب میں نے ان سے عرض کی کہ میں نے دعویٰ یہ کیا ہے کہ مرزا قادیانی سیرت و کردار کے آئینے میں جھوٹا ہے، میں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے اسے کہیں پہ جھوٹا لکھا ہے، تو اس کے رپلائی میں انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے کب اور کہاں دعویٰ کیا ہے۔ تو چلیں جی وہ بھی مربی صاحب کو دکھا دیتے ہیں، شاید بلکڑ مربی صاحب ہے، میں نے یہ ایک اسکرین شاٹ سینڈ کیا، وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ یہ لیں جی، یہ اسکرین شاٹ ہے، میں نے لکھا ہے کہ یار ان حرکتوں سے مرزا قادیانی سچا نہیں ہو جائے گا، وہ ساری زندگی جھوٹ بولتا رہا ہے، کذاب ہے، کذاب رہے گا، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے انہیں اسکرین شاٹ سینڈ کیا، آگے ان کا رپلائی دیکھ لیں۔ جناب دعویٰ آپ نے کیا اور آپ نے کوئی دلیل نہیں دی، اور آپ کے دعویٰ میں نے بھی دعویٰ کر دیا۔ اب جب آپ دلیل دیں گے اور آپ مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کو جھوٹا ثابت کریں گے تو میں بھی الحمدللہ آپ کو سچا ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ پاجی ہوش کرو، ستے پہ اٹھو، تسی یہ نہیں کیا کہ مرزا صاحب سچے نے، تسی کیا اللہ نے انہوں نے سچا لکھیا ہے، اللہ نے انہوں نے سچا کیا ہے۔ جو اللہ نے سچا کہا ہے نا، یہ آپ نے دکھانا ہے کہ اللہ نے کہاں سچا کہا ہے۔ دوبارہ اپنے لفظوں پہ غور کرے، آپ نے کہا ہے مرزا صاحب کو اللہ نے سچا کہا ہے، مرزا صاحب کو اللہ نے سچا کہا ہے، کہاں کہا ہے آپ نے یہ دکھانا ہے، سچا ثابت نہیں کرنا۔ ثابت تو ساری زندگی سے نہیں آپ کر سکے، وہ تو بات ہی نہیں ہے ثابت کرنا یا نہیں کرنا، آپ نے یہ دکھانا ہے کہ کہاں اللہ نے سچا کہا ہے۔ یہ دیں دلیل، لیکن دلیل جو ہے وہ قرآن و حدیث سے دینی ہے، آپ نے دیں، بسم اللہ کریں۔ مرزا صاحب نے جو دعویٰ کیا ہے نبی ہونے کا اس کو بھی رد کریں، پھر جو مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کا دعویٰ ہے عیسیٰ ابن مریم ہونے کا اس کو بھی رد کریں، جو پھر مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کا دعویٰ ہے امام مہدی ہونے کا اس کو بھی رد کریں۔ آئیں بسم اللہ کریں۔ جی سامعین گرامی، یہاں پہ بس ایک منٹ اپنی ایک چھوٹی سی وضاحت کر کے اگلی اپنی آڈیو چلاتا ہوں کہ میں نے یہ کہا تھا کہ مرزا قادیانی سیرت و کردار کے آئینے میں جھوٹا ہے، کذاب ہے، کذاب ہے، کذاب ہے، کذاب رہے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے آپ نے اینڈ تک یہ غور کرنا ہے کہ مربی کس طرح اپنے موضوعوں کو بدلتا رہا اور کس طرح بھاگنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن الحمدللہ میں نے بھاگنے نہیں دیا، پورا جو ہے نا کڑکی پوری لگی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اور میں نے یہی کہا تھا کہ مرزا جھوٹا ہے، یہ نہیں کہا کہ اللہ اسے جھوٹا کہہ رہا ہے، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنی تقریر و تحریر میں سیرت و کردار کے آئینے میں جھوٹا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مربی کس طرح موضوع کو بدلتا رہا، مرزا قادیانی کو سچا ثابت کرنے کے لیے کبھی اجراء نبوت کو لاتا، کبھی حیات وفات مسیح کو لاتا، لیکن جہاں سے مرزا جھوٹا ثابت ہو رہا تھا وہاں مرزائی صاحب جو مربی صاحب ہے نا، وہاں پہ مرزائی صاحب نے بالکل دھیان نہیں دیا۔ چلے سن لیں۔ مربی جی ہوش کرو، میں مرزے نو جھوٹا ثابت کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، مرزے دعوے غلط نہیں ثابت کرنے، دعوے غلط ہون بعد دی گل ہے، پہلے اون دی کردار نو تے دیکھ لو، اون دی پرسنالٹی کیسی سی، وہ جھوٹا انسان سی، وہ شریف انسان کہلان دے قابل نہیں، تسی ہن نبی منن تے چلے ہو، ہوش دے ناخن لو یار۔ جی مولوی صاحب، جب کسی کو سچا کہا جاتا ہے تو ضروری نہیں کہ اس کے لیے لکھا بھی جائے، اس کی تائید کر دی جاتی ہے تو وہ اقرار ہوتا ہے۔ اور مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعوے کیے تھے تو خدا تعالیٰ نے ان کی تائید کی ہے۔ خدا تعالیٰ نے تائید کس طرح کی ہے؟ مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کی ہے، اور خدا تعالیٰ کا جو وعدہ ہے کہ وہ اپنے نیک بندوں کی مدد کرتا ہے، اور خدا کے جو نبی ہیں وہ غالب رہتے ہیں، تو وہ دعویٰ کر کے، وہ وعدہ پورا کر کے اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ثبوت دے دیا کہ وہ مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کو سچا کہتا ہے۔ مرزا صاحب نو اگر جھوٹیاں ثابت کرنا ہے تو مرزا صاحب دے دعوے جھوٹے ثابت کرنے نے، تساں مرزا صاحب نو اگر جھوٹیاں ثابت کرنا ہے تو تسی مرزا صاحب دے دعوے جھوٹے کرنے نے، اور تہاں کی کرنا بھائی؟ اگر کسی نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹا ثابت کرنا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ جھوٹا کرنا ہے۔ جی سامعین گرامی، یہاں ایک اور بات آپ کے گوش گزار کرتا چلوں کہ قادیانی مرزائی اتنے بغیرت قسم کے لوگ ہیں، اتنی یہ گندی قسم کی یہ امت ہے مرزا قادیانی کی، کہ یہ مرزا قادیانی کو ڈیفینڈ کرتے کرتے، مرزا قادیانی کی غلاظت کو ڈیفینڈ کرتے کرتے
یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت، حضرات صحابہ کرام اور تمام انبیاء کرام میں سے کسی ایک کی بھی گستاخی کرنے سے دریغ نہیں کرتے۔ اب دیکھیے گا کہ اسے پتہ ہے کہ مرزا قادیانی جھوٹا ہے، اسے پتہ ہے، اور اسے یہ بھی پتہ ہے کہ وہ ثابت ہو جائے گا، اسی لیے اس نے پہلے ہی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اٹیک کر دیے کہ نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک شبہ لوگوں کے تاکہ ذہن میں چلا جائے، دل میں چلا جائے کہ وہ سچے تھے کہ جھوٹے تھے، کہ بھئی اگر انہیں ثابت کرنا ان کے دعویٰ جات میں کرو، جبکہ ان کے دعویٰ جات وہ کھلی دلیل ہے کہ وہ الحمدللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جھوٹ نہیں بولا۔ چلے خیر اپنی اگلی آڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ چلیں یہ ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ اس بات میں متفق ہیں کہ مرزا صاحب کے جو دعوے ہیں اس کو اگر جھوٹا ثابت کر دیا جائے، اور پھر آپ کے لیے خصوصی رائے ہے کہ مرزا صاحب کی کتاب سے نہیں، قرآن حدیث سے، ٹھیک ہو گیا جی؟ اجے بھی تہاڈا شوق ٹھنڈا میں کرنا بہت اچھے طریقے نال۔ تو قرآن حدیث سے مرزا صاحب کے دعویٰ جات کو جھوٹا ثابت کر دیا جائے تو پھر مجھے بتا دیں کہ اگر وہ جھوٹے ثابت ہو جائیں گے تو پھر اگلا سٹیپ کیا ہوگا، کہ پھر وہ کیا ہوں گے؟ یہ اب آپ فیصلہ کر دیں، میں نہیں کچھ کہوں گا، یہ آپ ہی کہیں گے اب جو کہیں گے۔ کارلو بھائی یہ بڑی انٹرسٹنگ بات چلے گی اور انشاءاللہ امید ہے کہ بڑے اچھے طریقے سے بات ہوگی۔ اس میں یہ ہے کہ 1 to 1 میسج کریں، اس میسج کا رپلائی کریں آپ آڈیو میں، اور نیکسٹ میں بھی آڈیو میسج کروں گا، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے جو ہے ایک ترتیب میں میسج چلے تاکہ کچھ سمجھ تو لگے نا کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھا کیا رہے ہیں، سمجھ کیا رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، جب کوئی قرآن و حدیث سے جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے تو وہ جھوٹا ہوتا ہے، اس میں تو دو رائے کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اگر آپ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دعوے ہیں وہ اگر آپ جھوٹے ثابت نہیں کر سکتے تو آپ ہی جھوٹے ثابت ہو جائیں گے اور آپ جھوٹے ہیں۔ تو بسم اللہ کریں، آپ جو ہے پہلے ختم نبوت جو ہے اس پہ جو مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کا نبی ہونے کا دعویٰ ہے اس پر بات کرتے ہیں، پھر جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہونے کا دعویٰ ہے اس پر بات کرتے ہیں۔ ربی جی بھج منجی تھلے نہ اڑو، ٹھیک ہے؟ جڑی گل کر رہے ہیں اندے تے رہو، اگے پیچھے نہ بھجو۔ میں نے صرف اتنا آپ سے پوچھا کہ ایک بندہ، بے شک میں ہوں، بے شک آپ ہے، بے شک مرزا صاحب ہے، واٹ ایور جو بندہ بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ اگر جھوٹا ثابت ہو جائے، ٹھیک ہے، کیا اس کی باقی باتیں قابل قبول ہیں یا نہیں ہیں؟ اب یہ آپ بتائیں گے کہ یہ بھی میں بتا دوں کہ اس بارے میں مرزا صاحب نے کیا کہا کہ جو بندہ ایک بار میں جھوٹا ثابت ہو جائے بعد میں کیا ہوگا؟ خیر یہ ایک نیا موضوع ہو جائے گا۔ آپ مجھے بتا دیں کہ اگر ایک بندہ، کوئی بھی بندہ، کوئی بھی بندہ اس دنیا میں جھوٹا ہو اپنے دعویٰ جات میں، پھر اس پہ آپ کیا فتویٰ لگائیں گے؟ یہ مجھے بتا دیں تاکہ پھر آگے میں اپنی بات کا آغاز کروں۔ جو جھوٹا ثابت ہوتا ہے وہ جھوٹا ہوتا ہے، جھوٹوں کے لیے قرآن کیا کہتا ہے اور حدیث کیا کہتی ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے۔ خدا تعالیٰ جھوٹوں پر لعنت کرتا ہے، مجھے تو فتویٰ دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، خدا تعالیٰ کا فتویٰ موجود ہے جناب۔ اور بات آپ ابھی کرنا چاہتے ہیں یا کل بات ہوگی؟ کل بات کریں گے ہمارے گروپ میں، یا آپ ان باکس میں بات کرنا چاہتے ہیں؟ بس ٹھیک ہو گیا، بہت زبردست ہو گیا۔ اچھا فتوے میں بھی آپ کو میں بتا دوں یہی ہوتا ہے، ذاتی رائے کوئی نہیں ہوتی، قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ہے احکام نقل کیے جاتے ہیں۔ شاید آپ کو پتہ نہیں ہے، چلے میں نے آپ کو بتا دیا۔ مطلب آپ کے فتوے سے مراد ہے کہ آپ کے اس بارے میں کیا رائے، آپ بتا دیں جی قرآن کہہ رہا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں پہ۔ اچھا مجھے یہ بات بتا دیں، کوئی بندہ اپنی ایک بات میں جھوٹا ہو تو آپ اسے جھوٹا کہیں گے؟ کوئی درجنوں حوالے، مطلب درجنوں اس کے دعویٰ جات ہوں، کوئی آپ ایک فگر یا ایک لمٹ بتا دیں کہ بھئی نہیں ایک جو بندہ جھوٹی بات کے تو پھر اس کو چھوڑ دینا چاہیے، یا 2 پہ چھوڑ دینا چاہیے، 3 پہ چھوڑ دینا چاہیے، ایک لمٹ بتا دیں کہ بھئی جب یہ لمٹ کراس کر لے تو پھر اس پہ یہ فتویٰ لگ جائے گا لعنت اللہ علی الکاذبین، یا ایک اس کی جھوٹی بات پہ ہی فتویٰ لگ جائے گا؟ یہ بھی بتا دیں تاکہ مزید آگے بات کرنے میں آسانی ہو جائے۔ یار بھئی بات سیدھی سی ہے، آپ کے گروپوں میں آؤ تو باقی بندے بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں اور آپ لوگ بات نہیں برداشت کرتے، ٹھیک ہے؟ میرے خیال سے یہاں بڑے اچھے طریقے سے بات چل رہی ہے، آپ بھی بہت اچھے طریقے سے جواب دے رہے ہیں، اور میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ احسن انداز میں آپ سے بات کی جائے، تو ادھر ہی کر لیں تو میرے لیے یہ زیادہ مناسب ہے کہ تسلی سے بات کریں۔ بعد میں آپ بے شک ویڈیو بنائیں، میں بناؤں، اگر بنانی ہے آپ کا دل کرے بنا لیں، نہیں دل کرے نہ بنائیں، کوئی ایشو نہیں ہے، ادھر کر لیں۔ میں ادھر ان باکس کو زیادہ میں جو ہے نا فوکس کروں گا۔ جی اس کے بارے میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہی جو ہے نا وضاحت فرما دیا کہ جو ایک بات میں جھوٹا ہے اس کی دوسری باتوں کا اعتبار ہی نہیں ہے۔ جی بہت زبردست ہو گیا کہ یہ تو آپ نے خود ہی فرما دیا کہ مرزا صاحب کہتے ہیں جی جو ایک بات میں جھوٹا ہے اس کی باقی کسی بات کا اعتبار نہیں ہے، تو مطلب کہ جو ایک بات میں ہی جھوٹا ہو جائے تو باقی تو پھر وہ بے شک
आसमान से सूरज को जो है ना नीचे ज़मीन पे ले आए तो वो झूठा झूठा ही रहेगा। बेहतर हो गया जी, बहुत आसान। चलें मैं चलता हूँ अपने हवाले की तरफ, और बस एक आधे मिनट में आपको हवाला सेंड कर रहा हूँ। और दूसरा मोहम्मद रजा साहब, ये जो हमारी बात हो रही है ये एक मखसूस टाइम में नहीं हो रही है। आप ये नहीं कर सकते कि इस पे जो है ना टाइम की पाबंदी नहीं है कि इस टाइम जो है ना इसके दरमियान ही आपने बात करनी है। अगर आपने टाइम की पाबंदी लगानी है तो वो मुझे बता दें ताकि मैं उस हिसाब से जो है ना आपके साथ बात करूं, मैं टाइम को मैनेज करते हुए बात करूं। क्योंकि इस तरह जब मेरे पास टाइम होगा मैं आपको जवाब देता जाऊंगा और आपके पास जब टाइम होगा आप भी जवाब देते जाएंगे। मखसूस टाइम नहीं है, ये गुफ्तगू ऐसे चलेगी। और अगर आप मखसूस टाइम रखना चाहते हैं तो फिर भी मुझे बता दें। ले जी सामीन गिरामी, जो जैसा मैंने कहा था कि मैं आपको एक आधे मिनट में हवाला सेंड कर रहा हूँ, तो बिल्कुल ही मैंने फ़ौरन हवाला सेंड कर दिया। हवाला देख लें और फिर उसके बाद आपको अपनी अगली ऑडियो सुनाता हूँ। ये हवाला है रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 14 सफ़ा नंबर 677, ठीक है। और अगली ऑडियो सुने, फिर उसके साथ साथ आपको दोबारा फिर हवाला दिखा देता हूँ। जी देखें, बात तो करने का कोई ना आपका स्पेशल मूड था और ना मैंने कोई मतलब नीयत की हुई थी। रैंडमली आपका मैसेज आया जिसके रिप्लाई में मैंने किया। तो चले अभी कोई 5-10 मिनट जहाँ तक आप आए, ये लंबा चौड़ा यार कोई काम नहीं है कि जो हम 2-2 दिन बातें करते रहें, टेंशन की ज़रूरत ही नहीं है। अभी ये 9-2-11 वाली बात है, 2-2 लफ्ज़ सामने है और देखे पढ़े आपको खुद ही पता चल जाएगा। अभी बात सामने आ जाएगी, फैसला हो जाएगा। ये लंबी चौड़ी बात ही नहीं है कि हम इसे पेंडिंग करें। हाँ, अगर आइंदा भी आपका कभी मूड हो बात करने का इसी तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से आप बात कर रहे हैं, तो आप अपने दलाइल लेके आए तो आवाम को हम 2 तरफा दलाइल दिखाएंगे। बस यही काम करना है, और क्या हमने करना है। आवाम खुद ही फैसला कर लेती है कि कौन हक सच पे, जब दोनों तरफा दलाइल देख ली जाए। जी ये हवाला है मिर्जा साहब की किताब है रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 14 सफ़ा नंबर 277, ठीक है। ये वो किताब है याम सुलह, उसमें से है जी। मिर्जा साहब कहते हैं जी, बल्कि सही अहादीस से ये भी साबित हो गया कि उन्होंने, मतलब पीछे ईसा अलैहिस्सलाम की बात चल रही कि ईसा अलैहिस्सलाम ने 120 वर्ष उम्र पाई और वाक़ई सलीब के बाद 27 वर्ष और जिंदा रहे, ठीक है जी। ये उन्होंने कहा सही अहादीस से साबित है, जबकि मेरा दावा ये है कि ये झूठ है। ये झूठ बोला, किसी एक सही हदीस में ये बात नहीं आई। तो मोहतरम पाँव पे भार डालें और आगे चल के इसको सही हदीस से मेरे भाई साबित करें। जी हमारी जो बात हो रही है वो बात हो रही है कुरान और हदीस से हजरत मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम के दावों की, ना कि ये बात हो रही है कि मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम ने अपनी किताबों में क्या लिखा है और क्यों लिखा है, वो हमें पता है। और ये जो तरीकाकार है ये गलत है। आप जो है ना कुरान से दलील दें। आपने अगर मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम का कोई दावा झूठा साबित करना है तो कुरान की तरफ से आए और कुरान और हदीस में मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम का दावा जो है ना वो गलत करने की कोशिश करें। मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम की जो किताबें हैं उनको छोड़ दें। काहलू साहब आप समझे नहीं, ठीक है। बात ये आपने कहा कुरान और हदीस से, तो मैंने हदीस का ही कहा कि वो बुहतान मान रहे हैं ना, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन कज़बा अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, कि जिसने मेरी तरफ बुहतान बांधा, मुहम्मदी से पाक है, झूठ की निस्बत की, वो अपना ठिकाना जहन्नुम में बनाए। अब तो ये 2 फतवे लगते हैं, एक तो लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन का और एक ये लगता है कि मन कज़बा अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, एक वासिल जहन्नम होने का फतवा लगता है, ठीक है। तो आप जो ये फरमा रहे हैं ना कि कुरान और हदीस से साबित करूं, तो इसके अलावा और क्या, ये हदीस नहीं है तो और क्या है। मिर्जा कादियानी साहब कह रहे हैं कि सही हदीस में आया है, तो मैं कह रहा हूँ आप ये बताएं ना किस सही हदीस में आया, मुझे भी निशानदेही करें तो मेरे भी इल्म में इजाफा हो, क्योंकि मैंने तो आज तक कोई ऐसी सही हदीस नहीं देखी और ना पढ़ी है कि जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम 120 साल जिंदा रहे और फिर वाक़ई सलीब के बाद 27 साल जिंदा रहे, ठीक है। 120 साल उम्र पाई और 27 साल जिंदा रहे सलीब के बाद, ठीक है। और जहां तक आपकी बात है कि मिर्जा साहब की किताबों की बात नहीं करनी, किताबों को छोड़ दें, तो आग लगा दें यार। ये 23 जिल्दें रूहानी ख़ज़ाइन की आपने अपनी वेबसाइट पे भी रखी हैं, आग लगा दें। और एक और मैं आपको बात बताता चलूं कि मिर्जा साहब के ये दावा जाती तो है, और क्या है। अगर आप इसे दावा नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। दावा जात जो होते हैं महफूज, वो तकरीर और तहरीर में ही महफूज होते हैं ना कहीं ऑडियो में है या कहीं रिटर्न फॉर्म में है, तो उनके सारे दावा जात आपने जो भी बातें वो 23 जिल्दों में महफूज की हुई हैं,
اس کا ایک حوالہ دیا ساتھ ہی، آپ پتہ نہیں کیا ہو گیا، آپ کو پریشان ہو گئے شاید. مجھے بتائیں یہ کس صحیح حدیث میں ہے؟ جلدی کریں، مہربانی فرمائیں. احمد رضا صاحب، یہ بات جو ہے نا وہ آپ حضرت مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کے دعووں کی طرف تو آپ جا ہی نہیں رہے. آپ تو حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب پر بات کر رہے ہیں، اور حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب میں سے جو ہے نا اعتراضات نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو محترم، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دعویٰ ہے وہ نبی ہونے کا ہے. حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دعویٰ ہے وہ امام مہدی ہونے کا ہے، عیسیٰ ابن مریم ہونے کا ہے، اور جو وہ قرآن سے ثابت کرتے ہیں. تو آپ جو مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کو جھوٹا کہتے ہیں، اور اگر آپ میں جرت ہے تو پھر آپ قرآن کریم سے یہ ثابت کریں، نہ کہ مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب پر اعتراض کریں. اور آپ کو کیا ان سوالوں کا جو آپ نے مجھ سے کیا پہلے کبھی جواب نہیں دیا گیا؟ کسی مربی نے یا کسی مبلغ نے آپ کو اس سوال کا جواب نہیں دیا، اور وہ حدیث پیش نہیں کی آپ کے سامنے؟ جی محترم، پہلے تو میں آپ سے یہ عرض کرتا چلوں کہ آپ جو خاص دائرے میں رہ کے دعوت کو سمجھ رہے ہیں نا کہ صرف یہ بات دعوے میں شامل ہے، تو یہ ایک الگ موضوع بن جائے گا. جس دن آپ کا مطلب دل کرے، آپ کے پاس وقت ہو، تو آپ اس موضوع پہ مکالمہ کر لیجئے گا کہ مرزا صاحب کے دعویٰ جات کیا کیا ہیں. اور میں یہ بات دعوے سے کہوں گا کہ آپ کو مرزا صاحب کے جو آپ دعوے سمجھ رہے ہیں نا، وہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کل کتنے دعوے ہیں. ایسے دعویٰ جات ہیں جو ابھی تک آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور یہ میں دلیل سے بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ لیکن ایک الگ موضوع ہوگا. لیکن یہ بھی آفر آپ کو کر دیے کہ جب آپ کا دل کرے، بندہ راچیز حاضر ہے آپ کی اس معاملے میں بھی تسلی و تشفی کرانے کے لیے. تو جہاں تک آپ کی بات ہے کہ یہ مرزا صاحب کی کتاب ہے، کتاب کا حصہ ہے، تحریر ہے، تو میری بات سنیں. ایک بندہ اگر اس تحریر میں، ایک بندہ اپنی تحریر میں جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے، مطلب اس کا تو کردار ہو گیا نا جھوٹا، اور وہ پتہ لگ گیا زمانے کو یہ ہے جھوٹا، ٹھیک ہے؟ تو اب وہ اس جھوٹے کی باقی باتوں پہ کیسے یقین کر لیا جائے؟ بقول آپ کے جو ایک اسپیسیفک دعویٰ جات ہیں، ایک بندہ جھوٹا ہو، اس کے وہ اسپیسیفک دعویٰ جات پہ کیسے یقین کر لیا جائے گا؟ یہ پھر مجھے بتا دیں. ظاہر ہے وہ بھی جھوٹے سے ہوں گے. اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کے مجھے جواب، یہ اس کی دلیل کسی مربی نے نہیں دی. تو نہیں، اللہ گواہ ہے آج تک کسی مربی نے ہی نہیں دی. کوئی مربی نہیں دیتا. میں تو یار کہتا ہوں کوئی ایک آئے، کوئی مربی آئے، جو بھی ہے، آ کے مجھے بتائے تو صحیح کہ کون سی صحیح حدیث میں آیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے 120 برس عمر پائی اور واقع سلیب کے بعد 27 برس زندہ رہے. کوئی مربی آ کے بتایا تو صحیح. کوئی نہیں بتا رہا. چلیں، بڑا یہ اچھا ہو گیا کہ آپ نے خود رابطہ کی، مطلب میں نے کیا یا آپ نے کیا، جو بھی بہرحال، تو یہ ہم اس بات پہ پہنچے. اور مجھے امید ہے کہ اب آپ وہ حدیث پیش کریں گے کہ جس کی صحیح سند سے یہ ثابت ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کل 120 برس عمر پائی اور واقع سلیب کے بعد 27 برس زندہ رہے. کیونکہ آپ کے بقول آپ کے پاس حدیث موجود ہے، کیونکہ آپ کے مربیان پیش کرتے ہیں. تو برائے کرم مجھے بھی یہاں پہ دکھائیں تاکہ میں بھی پڑھوں، میں بھی کچھ سیکھوں اس سے. جی احمد رضا صاحب، بات یہ ہے کہ ایک جھوٹا جو ہے وہ کسی کو جھوٹا کہنے کا حق نہیں رکھتا جب اس سے پہلے کہ وہ خود کو سچا ثابت کر لے. اب آپ جو ہے جماعت احمدیہ پر جھوٹ بولنے کا الزام بھی لگاتے ہیں، اور جماعت احمدیہ کو دائرہ اسلام سے خارج بھی قرار دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ جو نبی آنے کا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا، اور نبی کوئی بھی نہیں آ سکتا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. تو آپ جھوٹ بولتے ہیں. اب جب تک آپ اپنے آپ کو سچا ثابت نہیں کریں گے، آپ کے پاس حق نہیں کہ آپ مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کو جھوٹا کہیں. آپ پہلے اپنے آپ کو تو سچا ثابت کریں. آپ پہلے اپنے جو آپ کے دعوے ہیں ان کو تو سچا ثابت کریں. آپ ان دعووں کے جن کی وجہ سے آپ جماعت احمدیہ کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں ان پر بات کریں اور ان کو سچا ثابت کر کے دکھائیں. ایک جھوٹے کے پاس یہ اختیار نہیں ہوتا کہ وہ کسی کو جھوٹا کہے. میں تو آپ کو جھوٹا سمجھتا ہوں. آپ کے جو دعوے ہیں، جو آپ نے ختم نبوت کا نام استعمال کر رہے ہیں، وہ جھوٹ ہے اور اس کی بنیاد قرآن و حدیث سے کوئی بھی نہیں ہے. تو جناب محترم، آپ خود کو پہلے سچا ثابت کریں اور پھر ہم پر الزام لگائیں. لو سامعین گرامی، دیکھ رہے ہیں جی، یہاں بھی جو ان کا کہاں ہے نا وہ چٹا نکل آیا ہے، جیسا کہ سارے مرزائیوں کا. آپ دیکھیں کہ اوپر والا میسج میں نے انہیں کیا ہے 12:19 پہ، یہ ان کا رپلائی ہے 12:26 پہ. جب ان کو میں نے وہ تحریر سینڈ کر دی جس سے مرزا قادیانی جھوٹا ثابت ہو رہا ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جھوٹ منسوب کر رہا ہے، تو انہوں نے فوراً نہیں رپلائی کیا. سابقہ چیٹ میں 1 to 1 فوراً یہ رپلائی کر رہے ہیں
یہ میسیج انہوں نے ظاہر ہے کسی پرانے پاپی مربی کو فارورڈ کیا ہوگا. اس نے کہا بھئی یہاں سے تو اب مرزا قادیانی نے جھوٹا ثابت ہو جانا ہے, تو ایسے کر اس بندے کے کریکٹر پہ خود اٹیک کر دے, ایک نیا بھئی تو وہ موضوع کھول دے, نواں کٹا کھول دے کہ بھئی یہ بندہ جھوٹا ہے. اب میں جھوٹا ہوں نہیں ہوں, کہاں سے ہوں, کیسے ہوں, اگر یہ ثابت ہم کرنے لگ پڑے تو مرزا صاحب تو پھر بچ کے نکل جائیں گے. لیکن ہم نے مرزا صاحب کو بچنے نہیں دینا اور نہ چھوڑنا ہے. ہم نے رہنا اپنے موضوع پہ اور اسی موضوع کو برقرار رہتے ہوئے. اگلی آڈیو سنیں. واہ مربی کالو صاحب, بڑی بات ہے, زبردست. یقین کریں یہ ویڈیو بنے گی نا, عوام خود ہی سمجھ لگی کتنے کا پانی میں تھے. میں تو سمجھ رہا تھا شاید کوئی علمی شخصیت ہوگی جس سے میرا پالا پڑ گیا, کوئی 2 لفظ سیکھنے کو مل جائیں گے یا سکھانے کو. یقین کریں عوام خود ہی ہنس لے گی آپ کی آڈیو سن کے کہ سب سے پہلے میں نے کہا جی مرزا صاحب کذاب ہے. آپ نے کہا جی اللہ نے انہیں سچا کہا ہے. کیا کہا؟ اللہ نے سچا کہا ہے. میں نے کہا جی کہاں پہ کہا ہے اللہ نے انہیں سچا, آپ وہ دکھائیں. تو آپ نے کہا جی جہاں پہ اللہ نے انہیں جھوٹا کہا آپ وہ دکھائیں. میں نے آپ کو کہا جی میں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اللہ نے انہیں جھوٹا کہا, میں نے تو یہ کہا کہ وہ اپنی سیرت و کردار کے آئینے میں جھوٹے ہیں. تو آپ نے کہا جی آپ انہیں, مطلب کہ مربی کالو صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی احمد رضا مرزا قادیانی کو سیرت و کردار کے آئینے میں جھوٹا ثابت کر دے تو پھر مربی کالو دکھائے گا کہ اللہ نے کہا مرزا صاحب کو سچا کہا. تو جی حوالہ میں نے آپ کے گوش گزار کیا, لیکن وہی بات ہے نا یار, روز اول سے جو وتیرہ رہا ہے. اصل میں قصور یہ ہے کہ آپ ہیں قادیانی مرزائی, تو یہ مرزا صاحب کا فیض آپ کو مل رہا ہے کہ مرزا صاحب اس طرح راہ فرار اختیار کرتے تو آپ بھی کر رہے ہیں. یقین کریں آپ پیچھے ساری آڈیو سن لیں اور آپ کو خود اپنی جو ہے نا جہالت پہ ہنسی بھی آئے گی اور افسوس بھی ہوگا. افسوس آپ کو اس بات کا ہوگا کہ آپ نے غلط بندے سے پنگا لے لیا ہے, اور ہنسی اس بات کی گی کہ آپ بونگی کیا مار رہے ہیں کہ آپ مجھے نیا الزام لگا رہے ہیں جی میں جھوٹا. یہ نواں کٹا کھول دے, نواں محاذ کھول دے, نواں موضوع کھول دے. میں تھانوں موضوع تو نہیں مربی جی ہلن دینا, تے مہربانی فرماؤ حدیث لے آؤ جن وچ لکھیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے 120 برس عمر پائی تے واقع صلیب تو بعد 83 سال تک زندہ رہے. مہربانی فرماؤ, میں انتظار کر رہا ہوں اس حدیث کا. جی میں مربی نہیں ہوں, میں آپ کو پھر ڈکلیئر کر دیتا ہوں. اور احمد رضا صاحب بات یہ ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ مرزا صاحب علیہ السلام نعوذ باللہ جھوٹے ہیں. تو میں نے آپ کو کہا ہے کہ مرزا صاحب علیہ السلام کو اگر آپ نے جھوٹا ثابت کرنا ہے, اور اگر آپ کہتے ہیں تو مرزا صاحب علیہ السلام کے جو دعوے ہیں ان میں ان کو جھوٹا ثابت کر کے دکھائیں قرآن و حدیث سے. تو آپ کو میں نے دعوے بھی بتایا کہ مرزا صاحب علیہ السلام کا دعویٰ ہے کہ میں نبی ہوں اور امام مہدی ہوں, اور عیسیٰ ابن مریم ہونے کا دعویٰ ہے, یعنی مثل عیسیٰ ابن مریم ہونے کا دعویٰ ہے. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے جی بسم اللہ کرتے ہیں. اس کے بعد آپ نے مرزا صاحب علیہ السلام کی پھر کتب کا حوالہ دیا, یعنی آپ کے پاس آپ کو سچا کرنے کے لیے کوئی دعویٰ نہیں ہے. اب آپ جو ہے جماعت احمدیہ کو جھوٹا کہہ رہے ہیں, تو اس سے پہلے آپ کو اپنے آپ کو تو سچا ثابت کرنا ہوگا نا. اگر میں کسی کو جھوٹا کہتا ہوں تو اس سے پہلے مجھے خود کو تو سچا ثابت کرنا ہوگا. مجھے یہ تو کہنا ہوگا کہ میں سچا ہوں بھائی, میرے پاس یہ ثبوت ہے, یہ جو میرا عقیدہ ہے اس کے یہ ثبوت ہے, اس وجہ سے یہ سچا ہے. اب تم اگر خود کو سچا کہتے ہو تو تم بھی ثبوت لاؤ. تو آپ بجائے خود کو سچا ثابت کرنے کے آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں آپ کو سچا نہیں مانتا. بے شک میں جھوٹا ہی ہوں, آپ کو میں سچا نہیں مانتا, میں جھوٹ بول رہا ہوں لیکن میں آپ کو سچا نہیں مانتا, آپ ثبوت دیں. تو بھائی پہلے آپ خود کو تو سچا ثابت کریں. آپ تب تک ہمیں جھوٹا نہیں کہہ سکتے جب تک آپ خود کو سچا ثابت نہیں کر لیتے. اپنے عقیدے کو, اپنے دعوے کو آپ سچا ثابت نہیں کر لیتے. آپ کا جو عقیدہ ہے اس کو سچا ثابت کریں, میں خود بخود جھوٹا ثابت ہو جاؤں گا. جی میں مربی نہیں ہوں, میں آپ کو. جی سامعین گرامی, سب سے پہلے مربی صاحب نے دعویٰ کیا تھا جو آپ کہ اللہ تعالیٰ نے مرزا صاحب کو سچا کہا. جب میں نے یہ پوچھا کہاں کہا ہے تو انہوں نے مجھے کہا جی آپ جھوٹا ثابت کر دیں اگر کر سکتے ہیں. تو میں نے یہ بات بھی قبول کر لی کہ چلے کوئی کافی عرصے بعد کوئی تو قادیانی ملا جو کہ گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہے, تو کسی طریقے سے گفتگو کو آگے بڑھایا جائے. جب میں نے پورے حوالہ جات کے ساتھ مرزا قادیانی کو جھوٹا ثابت کر دیا, اب مرزا یہ نہیں اقرار کرے گا کہ مرزا قادیانی جھوٹا ہے, صرف مرزا قادیانی کی بغیرتی کو چھپانے کے لیے وہ اعتراض کر رہا ہے جی بھائی تو جھوٹا ہے, پہلے تو اپنے آپ کو سچا ثابت کر. لو نیا محاذ کھول دیا جی, میں اپنے آپ کو سچا ثابت کروں, جبکہ کوئی اس کے پاس دلیل نہیں کہ میں جھوٹا ہوں. خیر بونگیاں اس کی آگے بھی چلیں گی, کچھ آگے آڈیو سن لیں. جی کالو صاحب, پہلے تو آپ کی یہ جو 2-4 اس آڈیوز میں باتیں ہیں ان کو میں باری باری کلیئر کر دوں کہ میں نے آپ کو مربی اس لیے کہا کہ آپ جماعت احمدیہ کے مبلغ بن کے میرے سے بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایک طرف احمدیت یعنی کہ قادیانی, دوسری طرف اسلام ہے. ٹھیک ہے, اور جیسا کہ آپ نے مجھے سابقہ آڈیوز میں مولوی صاحب کہا, تو
جبکہ میں مولوی نہیں ہوں، لیکن میں نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا، اور میں نے تو آپ کو ایک عزت دی ہے مربی کہہ کے، کیونکہ آپ کے ہاں مربیان کرام کا بہت مقام ہوتا ہے اور عزت والے لوگ ہوتے ہیں، تو میں نے اس اعتبار سے آپ کو مربی کا بارہ، اگر آپ کو عزت نہیں رہا تو کوئی مسئلہ نہیں، میں مربی نہیں کہوں گا۔ نمبر 2، جو آپ کی بات ہے کہ مرزا صاحب کی جو دعویٰ جاتا ہے نبوت کا، مہدیت کا، عیسیٰ ابن مریم ہونے کا، تو میں نے آپ کو پہلے بھی آڈیو میں کہا، میں پھر کہوں گا کہ مرزا صاحب کے یہ 3-4 دعویٰ جات نہیں ہیں اور بہت زیادہ ہیں، ان پہ آپ نے ڈیبیٹ، مکالمہ، مناظرہ کرنا ہوا تو بندہ ناچیز حاضر ہے، وقت کا تعین کبھی بھی کر کے آپ کر لیجئے گا، 24 آور آپ کو سروس سے، آپ جب مرضی آ جائیے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن ابھی ہمارا موضوع نہیں ہے کہ مرزا صاحب کے کون سے دعویٰ جات ہیں، ابھی تو یہ ہے کہ مرزا صاحب کو سچا یا جھوٹا ثابت کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں نے جھوٹا ثابت کرنا ہے مرزا صاحب کی تحریروں سے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو میں جھوٹا ثابت کروں گا تو آپ کی باتوں سے ہی جھوٹا ثابت کروں گا نا، کہ میں مسرورے کی کوئی بات لا دوں گا کہ مرزا مسرور نے یہ بات کی ہے اور کارلو صاحب یہ بات مانتے نہیں تو یہ جھوٹے ہیں، یہ نہیں، میں آپ کی باتوں سے آپ کو جھوٹا ثابت کروں گا۔ تو مرزا صاحب کی میرے محترم باتیں ملیں گی مرزا صاحب کی کتابوں سے، ٹھیک ہے، جہاں سے انہیں جھوٹا ثابت کرنا ہے، اور یہ آپ کے لیے قابل حجت نہیں ہے۔ اگر مرزا صاحب کی کتابوں سے آپ کو اتنا ڈر لگتا ہے تو میرے بھائی پھر 4 لفظ ان کتابوں پہ اور کتاب لکھنے والے پہ بیچ کیوں نہیں دیتے اور مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ اور آخری بات اگلی آڈیو میں کر رہا ہوں، یہ جو آپ نے اصول بتایا نا کہ جو بندہ بھائی جھوٹا ہو وہ دوسرے کو جھوٹا ثابت کر ہی نہیں سکتا، یہ اصول آپ کا بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پتہ نہیں آپ کہاں سے اصول لے ہیں، اگر اس کی بھی میں نے دلیل مانگی تو وہ بھی نہیں آپ نے دینی، جس طرح ابھی تک اس حدیث مبارکہ کی نہیں دی جو مرزا صاحب نے لکھی اور جہاں سے مرزا صاحب جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے اپنے پاس سے اصول بنا لیا کہ جو بندہ جھوٹا ہو وہ جی دوسرے کو جھوٹا ثابت ہی نہیں کر سکتا، جبکہ آپ نے خود مجھے یہ موقع دیا کہ میں مرزا صاحب کو جھوٹا ثابت کروں، اور آپ نے آپشن دی مجھے، اور میں نے پھر آپ کو پوچھا کہ ایک بات میں جھوٹا ثابت کروں کہ کچھ درجنوں ڈھیر لگا دوں مرزا صاحب کی کردار پہ اور سیرت پہ، آپ نے کہا جی ایک بات ہی، تو میں نے اب وہ دے دی ہے، میں حدیث کا منتظر رہوں گا، آپ پریشان ہو، آپ وقت لے لیں، 2 دن 3 دن مجھے بتا دیں، 2-3 دن جتنے دن کا کہیں گے اس دن بعد مجھے وہ حدیث بس سینڈ کر دیں، تاکہ میں دیکھ لوں اور عوام کو دکھا دوں کہ بھئی کوئی ایسی حدیث موجود ہے جس میں مرزا صاحب نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے 120 برس عمر پائی اور واقع سلیب کے بعد 83 برس زندہ رہے۔ جی احمد رضا صاحب، آپ کے نزدیک بھی مولوی کا جو لفظ ہے وہ احترام سے لیا جاتا ہے، تو ایک طرف حقیقی اسلام ہے اور ایک طرف اسلام ہے، تو میں نے بھی آپ کو عزتاً احتراماً مولوی کہا ہے، اگر آپ کو عزت راس نہیں تو ٹھیک ہے۔ اور دوسرا آپ نے کہا کہ یہ جو اصول ہے تم نے خود سے بنایا ہوا ہے، جناب یہ میں نے خود سے نہیں بنایا ہوا ہے، اوپر مرزا صاحب علیہ السلام کی آپ نے ایک تحریر خود ہی پڑھی ہے کہ جو ایک بات میں جھوٹا ہے اس کی کسی دوسری بات کا اعتبار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ تو اگر آپ جھوٹے ہیں تو میں آپ کی باتوں کا کس طرح اعتبار کروں گا؟ جو جھوٹا ہے وہ کسی سچے کو جھوٹا کہنے کا حق ہی نہیں رکھتا اور نہ وہ کر سکتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ خود کو سچا ثابت کرے۔ تو میرے محترم، آپ کا اور ہمارا جو اختلاف ہے وہ مرزا صاحب علیہ السلام کی کتابیں نہیں، مرزا صاحب علیہ السلام کے ڈھیروں ہزاروں دعوے نہیں، صرف ایک دعویٰ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، اور مرزا صاحب علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں، اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بمیع جس میں عنصری آئیں گے، تو مرزا صاحب علیہ السلام کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ مثل عیسیٰ نے آنا تھا جو میں ہوں، اور امام مہدی ہی عیسیٰ ابن مریم ہونا تھا، عیسیٰ ابن مریم نے ہی امام مہدی ہونا تھا، وہ میں ہی ہوں۔ تو یہ مرزا صاحب علیہ السلام کے دعوے ہیں جن کی وجہ سے آپ میں اور ہمارے درمیان اختلاف ہے، جس کی وجہ سے آپ ہمیں دار اسلام سے خارج سمجھتے ہیں، نہ کہ مرزا صاحب علیہ السلام کے ہزاروں دعووں کی وجہ سے۔ تو محترم، جب تک آپ خود کو جو آپ کے دعوے ہیں ان کو مجھ پر سچا ثابت نہیں کر لیتے، آپ کے پاس یہ حق نہیں کہ آپ مرزا صاحب علیہ السلام کو اور جماعت احمدیہ کو جھوٹا کہیں۔ آپ پہلے اپنے دعوے سچے ثابت کریں، اس کے بعد پھر مرزا صاحب علیہ السلام کی باتوں کی طرف آئیں گے۔ جب آپ خود کو سچا ثابت کر لیں گے، آپ اپنے دعووں کو سچا ثابت کر دیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں، تو آپ سچے ہیں، ہم خود بخود ہی جھوٹے ثابت ہو جائیں گے۔ دیکھیں مربی صاحب، میں غلط مبس کر کے آپ کو کہیں اور نہیں جانے دوں گا، نہ آپ کو موضوع سے ہلنے دوں گا، ٹھیک ہے۔ آپ مربی ہیں نہیں ہیں، میں مولوی ہوں نہیں ہوں، ساری باتیں جائیں باڑ میں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ مرزا صاحب کی سیرت و کردار کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، سچ جھوٹ کی بات ہو رہی ہے۔ میں جھوٹا ہوں نہیں ہوں، یار لعنت ڈالیں، آپ میری کیوں بات کر رہے ہیں؟ میں نبی نہیں ہوں،
اور مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، ہوش کے ناخن لو یار مربی، کیا کر رہے ہو؟ بچوں والی باتیں تم نے شروع کر دی ہیں، ویسے تم لوگ بڑے مبلغ بنتے ہو۔ آپ صرف مجھے اتنا بتائیں کہ جو میں نے آپ کو حوالہ پیش کیا کہ مرزا قادیانی نے یہ جھوٹ بولا ہے کہ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے 120 برس عمر پائی اور واقع سلیب کے بعد 27 برس زندہ رہے، یا یہ مجھے بتا دے مرزا قادیانی نے جھوٹ کیوں بولا، اور اگر جھوٹ نہیں بولا آپ کے بخود تو مجھے وہ حوالہ دے دے، بس بات ختم، مزید بات ہی کوئی نہیں رہتی آپ کی میری، یہ بات اینڈ ہے۔ اگر آپ کے پاس حوالہ موجود ہے سینڈ کر دیں، نہیں تو یہاں کہہ دیں کہ مرزا صاحب نے یہ جھوٹ بولا، بات ختم ہوگی، اتنی لمبی بحثوں کی ضرورت نہیں ہے ہمیں۔ جی خالد بس احمد رضا صاحب آپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ جو ہے نا موضوع سے ہٹ رہے ہیں، میں تو نہیں ہٹ رہا۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ سچے نہیں تو پھر آپ کو یہ اختیار کیسے ہے کہ وہ کسی کو جھوٹا کہیں؟ آپ پھر اعتراض نہیں کر سکتے۔ آپ جب تک خود کو سچا ثابت نہیں کر لیتے اپنے دعووں میں جو آپ کا دعویٰ ہے، تو آپ مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کو کس طرح جھوٹا کہہ سکتے ہیں؟ آپ کے پاس کیا اختیار ہے؟ ایک جھوٹے کی گواہی کو مانا جاتا ہے؟ کبھی دیکھا ہے اپنے دنیا میں کہ ایک جھوٹے کی گواہی کو مانا گیا ہو یا ایک جھوٹے کی بات کو مانا گیا ہو؟ اور جناب پہلے آپ نے خود کو سچا ثابت کرنا ہے، اور آپ کے جو دعوے ہیں کہ اب نبی نہیں آ سکتا اس کو پہلے سچا ثابت کریں، دکھائیں قرآن و حدیث سے، کہ ثابت کریں کہ یہ لے بھائی جان یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ اب نبی نہیں آ سکتا، اور مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دعویٰ ہے وہ یہاں سے جھوٹا ہو جاتا ہے۔ میں باقی کتابیں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی بھائی جان۔ تو برائے مہربانی آپ جو ہے نا موضوع سے ہٹے نا، بات کو ادھر ادھر گھمانے کی کوشش نہ کریں۔ مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب کے حوالے دے کر عوام الناس کو اگر آپ نے ویڈیو بنانی ہے تو گمراہ کرنے کی کوشش نہ کریں، اور مجھے بھی گمراہ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ تو بہتر ہے کہ آپ جو ہے مین موضوع پر آئیں، قرآن و حدیث کی طرف آئیں، اور آپ کے جو اپنے دعوے ہیں پہلے ان کو سچا ثابت کریں، اور ثابت کریں کہ آپ سچ بول رہے ہیں، آپ جو ہیں وہ سچ پر کھڑے ہیں، تو پھر دیکھیں گے کہ مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا اور کیوں کہا۔ دیکھیں مربی صاحب، یہ آپ بچوں والی باتیں چھوڑ دیں، ٹھیک ہے؟ موضوع سے کون فرار ہو رہا ہے، کون آگے پیچھے ہو رہا ہے، یہ عوام خود ہی فیصلہ کر لے گی۔ لوگ سمجھدار ہیں، ہر بندہ مطلب قادیانی عقل رکھ کے بیوقوف نہیں بیٹھا ہوا۔ میں اس وقت تک آپ کا انتظار کروں گا کہ جب تک آپ مجھے یہ حوالہ نہیں سینڈ کر دیتے کہ کس صحیح حدیث میں یہ آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے 120 برس عمر پائی اور 27 سال واقع سلیب کے بعد زندہ رہے، کیونکہ یہ بات مرزا قادیانی نے اپنی کتاب روحانی خزائن جلد 11 اور جلد 11 کہہ رہا ہوں، جلد 14 صفحہ نمبر 270 میں لکھی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ مرزا قادیانی کا اگر جھوٹ نہیں ہے تو آپ حدیث سینڈ کر دیں، میں انتظار میں رہوں گا، اور اگر یہ جھوٹ ہے اور جو حقیقت ہے کہ یہ جھوٹ ہے تو مہربانی فرمائیں مرزا قادیانی پہ لعنت ڈالیں، اسلام میں آ جائیں، اتنی لمبی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں امید کروں گا کہ آپ مجھے حوالہ لازمی سینڈ کریں گے، بہت شکریہ، یہ حوالے کا میں انتظار کر رہا ہوں۔ جی مولوی صاحب یہ دیکھیں بچگانہ باتیں آپ کر رہے ہیں اور الزام مجھ پر لگا رہے ہیں۔ تو جناب بات یہ ہے کہ چھوٹی سی تو بات ہے، آپ کا جو عقیدہ ہے اس کو ثابت کریں کہ اب کوئی نبی نہیں آ سکتا، ثابت کریں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں قرآن و حدیث کی روح سے، اور مرزا صاحب نے جو کہا ہے وہ جھوٹ ہے، نعوذ باللہ۔ تو میں جو آپ کہیں گے میں ماننے کے لیے تیار ہوں محترم، چھوٹی سی بات ہے، میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ آپ جب تک آپ خود کو سچا ثابت نہیں کریں گے آپ کے پاس حق ہی نہیں ہے کہ آپ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کو جھوٹا کہیں۔ تو جناب بات یہ ہے کہ آپ موضوع سے ادھر ادھر نہ ہٹیں، موضوع سے نہ بھاگیں، خود کو سچا ثابت کریں، قرآن حکیم سے حدیث سے لائیں، وہ آیات پیش کریں جن میں کہا گیا ہے کہ اب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ شاید میرے دھیان میں یا میرا دھیان ان آیت کی طرف نہ گیا ہو، آپ نے وہ پڑھی ہوں، آپ کو یاد ہوں، تو آپ مجھے آیت دیں تاکہ میں مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑوں اور آپ کی جو بات ہے وہ مانوں۔ تو لائیں وہ آیات جو آپ پیش کرنا چاہتے ہیں اور جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام نے نعوذ باللہ جھوٹ بولا ہے۔ میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں میرے محترم۔ مربی جی فراڈ نہ لاؤ تو مہربانی کرو، ٹھیک ہے؟ یہ اجرائے نبوت یا ختم نبوت پہ بات نہیں ہو رہی۔ چلیں یہ آپ کو ایک اور آپشن دے دی، جس طرح پہلے ایک آپشن مرزا قادیانی کے دعویٰ جات کی تھی، اجرائے نبوت، ختم نبوت، حیات وفات مسیح، جو کہیں گے جس موضوع پہ کہیں گے میں آپ سے بات کروں گا، جس وقت کہیں گے اس وقت بات کروں گا، ٹھیک ہے؟ آپ کہیں گے اسکائپ پہ لائیو مناظرہ کر لوں گا، کوئی ایشو نہیں۔ لیکن فی الوقت قادیانی، مرزا قادیانی کے کردار کی بات ہو رہی ہے کہ وہ سچا ہے یا نہیں ہے۔
تو مرزا قادیانی کو جھوٹا کرنے کے لیے میں نے ایک حوالہ دیا ہے, میں پھر ایگزیکٹ حوالہ بول دوں اور میں نے دوبارہ سینڈ بھی کر دیا کہ روحانی خزائن جلد 14 صفحہ نمبر 277, مرزا قادیانی کہتا ہے کہ صحیح حدیث سے یہ بھی ثابت ہو گیا ہے کہ انہوں نے یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے 120 برس عمر پائی اور واقع صلیب کے بعد 27 برس اور زندہ رہے. یہ حدیث مجھے سینڈ کر دیں کہ کس حدیث میں ہے, جبکہ یہ کسی حدیث میں نہیں ہے. مرزا قادیانی نے یہ جھوٹ بولا. قرآن کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین, اور میرے آقا کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہتا ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار, کہ جو میرے آقا علیہ السلام کی طرف جھوٹ منسوب کرتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھ لے. تو مرزا قادیانی اس جھوٹ کی روح سے ایک لعنتی بھی ٹھہرا, ایک جھوٹا بھی ٹھہرا اور جہنمی بھی ٹھہرا. ٹھیک ہے, اب جب آپ کے پاس اس حدیث کا حوالہ ہوگا نا کہ کس حدیث میں آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ٹوٹل 120 سال عمر پائی اور واقع صلیب کے بعد 27 سال زندہ رہے, آپ حدیث سینڈ کر دیجئے گا. بہت شکریہ, میں انتظار میں رہوں گا. اجرائے نبوت ختم نبوت ہمارا موضوع نہیں ہے, جو موضوع چل رہا ہے اس پہ رہے, اوڑ قلعے کی طرح نا کہیں آگے پیچھے نہ گھومیں. جی سامعین گرامی, مکمل گفتگو آپ نے سن لی ہے, اور دیکھ لیں لاسٹ میسج میں نے 12:55 پہ کیا تھا اور اس ٹائم 1:47 ہو گئے ہیں. ابھی تک قادیانی مربی کہلو صاحب کا کوئی رپلائی نہیں ہے. اس کی وجہ انہیں پتہ ہے مرزا قادیانی جھوٹا ہے, مرزا قادیانی جھوٹا ہے, اس نے جھوٹا رہنا ہے, اور انہیں پتہ ہے کہ ان باتوں سے مرزا قادیانی جھوٹا ثابت ہوتا ہے. لیکن افسوس کہ یہ حق کو جانتے ہوئے بھی, سچ کو جانتے ہوئے بھی اسے قبول نہیں کر سکتے. ان کے اندر اتنی ہمت اور طاقت نہیں ہے. ان کے لیے ہدایت کی دعا ہے کہ اللہ کرے کہ یہ حق اور سچ کو تسلیم کرنے والے بن جائے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.